السلام علیکم، ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے غزہ کو۔ غزہ کے شہر اس وقت بدترین اسرائیلی بربریت کا سامنا کر رہا ہے، لیکن آج ہم اس کی تھوڑی سی تاریخ کو ڈسکس کریں گے، اور اس تاریخ کو جاننے کے بعد یقیناً آپ بھی ایگری کریں گے کہ غزہ کا شہر مسلمانوں کے لیے ایک اسپیشل امپورٹنس رکھتا ہے، اور اگر اس کو ایک ہیرو سٹی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ہیرو سٹی کا کانسیپٹ بیسیکلی سوویٹ یونین سے نکلا ہے۔ سوویٹ یونین نے ورلڈ وار 2 میں بہت شدید دشمن نازی جرمنی کا نہ صرف مقابلہ کیا تھا بلکہ اس کو ہرایا بھی تھا، لیکن جنگ کے شروع کے ادوار میں نازی جرمنی نے روس کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کیا تھا، لیکن کچھ شہروں نے نازیوں کا بڑا بھرپور مقابلہ کیا تھا، اور ان شہروں میں روسی فوج کے ساتھ ان شہروں کی عوام نے مل کر نازیوں کو دھول چٹا دی تھی۔ ان شہروں میں جو ہیرو سٹی کہلائے گئے ان میں لینن گراڈ اور اسٹالن گراڈ اور کیو کے شہر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 8-10 شہر اور بھی تھے، اور ان سارے شہروں کو یہ پراپر ایوارڈ دیا گیا کہ یہ ہمارے ہیرو سٹی ہیں، انہوں نے بہت ہیروئک طریقے سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ تو اگر ہم غزہ کی ہسٹری پر نظر دوڑائیں، خاص طور پر پچھلے 100 سالوں میں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جتنے طوفان اس شہر نے سہے ہیں شاید ہی اسلامی دنیا کے کسی اور شہر نے سہے ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، آپ میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ فلسطین پہ غیر مسلموں کے قبضے سے پہلے عثمانی سلطنت کی حکومت تھی، لیکن فرسٹ ورلڈ وار میں عثمانی سلطنت سے برٹشرز نے اس ملک کو چھین لیا تھا، اور اس کے بعد ہی فلسطین میں برٹشرز نے ہی یہودی زائنسٹوں کو آباد کرایا، جس کے ذریعے اسرائیل کی ناجائز ریاست مارز وجود میں آئی۔ تو فرسٹ ورلڈ وار کی اگر بات کریں تو مصر کی طرف سے سب سے پہلے اٹیک کیا تھا برطانیہ نے فلسطین پر، جو کہ اس وقت عثمانی سلطنت کے انڈر کنٹرول تھا، اور جو راستہ انہوں نے چنا اور جو شہر انہوں نے چنا اس اٹیک کو سٹارٹ کرنے کے لیے وہ غزہ کا شہر تھا۔ 26 مارچ 1917 کو غزہ کی پہلی جنگ لڑی گئی۔ 31,000 برطانوی فوجیوں کا مقابلہ 19,000 عثمانی سپاہیوں سے تھا۔ تعداد اور اسلحے میں بھرپور برتری کے باوجود غزہ کے رہنے والوں اور غزہ میں مقیم عثمانی فوج نے بہترین مقابلہ کیا، برطانویوں کو شکست فاش تھی۔ 4,000 کیجویلٹیز برطانوی فوجیوں کی ہوئیں، جبکہ عثمانیوں کی کیجویلٹیز ٹوٹل 1700 تھیں۔ لیکن اس جنگ میں غزہ نے بھرپور قربانی دی، اور جنگ کے سٹارٹ میں ہی برطانوی آرٹلری نے غزہ پر گولوں کی برسات کر دی اور شہر کے ایک بڑے حصے کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ اس سارے ٹیررزم کے باوجود غزہ کھڑا رہا، اور برطانویوں کو پسپا ہونے پر اس شہر نے مجبور کر دیا۔ برطانوی جنرل آرچیبالڈ مرے نے اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک جھوٹی کمیونیکے اپنے ہیڈ کوارٹر میں لندن بھیجی، جس میں بتایا کہ ہم نے اس جنگ میں بڑا مارکا مارا ہے، غزہ کا شہر ہم نے فتح نہیں کیا لیکن دشمن کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اس پر ایک عثمانی حلقوں میں جب یہ بات پہنچی تو وہ بڑا ہنسے کہ ہاری ہوئی جنگ کو کس طرح وہ پروپیگنڈے سے اپنے آفسرز کو، اپنے سپیریئرز کو خوش کرنے کے لیے فتح بتا رہے ہیں۔ تو ایک لیفلٹ جو ہے وہ جہازوں کے ذریعے عثمانیوں نے برطانوی لائنز پر گرایا، اور اس لیفلٹ پر لکھا ہوا تھا "You beat us at communiques, but we beat you at غزہ"۔ آپ نے پروپیگنڈے کے مطابق تو ہمیں ہرا دیا، لیکن غزہ میں ہم نے آپ کو دھول چٹائی ہے۔ اس کے بعد برطانویوں نے دوسری کوشش کی، فلسطین پر وہ قبضہ ہر صورت کرنا چاہتے تھے، اور اپنے یہودی الائز کی مدد کے لیے بھی وہ یہ چیز ان کے ذہن میں تھی۔ یہودی لابینگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ فلسطین آپ ہمیں دیجئے، تو برطانویوں کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہودیوں کی خوشنودی کے لیے ہم فلسطین میں ان کی آباد کاری کا ایک جو ہے وہ سلسلہ جاری و ساری کریں گے۔ پھر برطانیہ فلسطین پر اس لیے بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ مڈل ایسٹ کو اپنی ایک جولاں گاہ بنانا چاہتا تھا، تاکہ انڈیا تک اس کا ڈائریکٹ لنک ہو سکے میڈیٹرینین سی کے بعد۔ تو غزہ پر جو دوسرا اٹیک ہوا وہ 17 اپریل 1917 کو ہوا، اور 3 دن تک خون ریز لڑائی جاری رہی، اور اس لڑائی میں انٹرسٹنگلی برطانوی فوج 8 ٹینک بھی لے آئی، جو کہ اس وقت ٹینک ایک نایاب چیز ہوتی تھی، لیکن 8 ٹینک بھی لائے۔ اس کے ساتھ انہوں نے 4,000 زہریلی گیس کے شیلز بھی فائر کیے عثمانی لائنز پر۔ تو ابھی تو یہ بڑا انسانیت کا درس وغیرہ دیتے ہیں، لیکن بڑے مڈل ایسٹ کی لڑائی میں پہلی دفعہ زہریلی گیس متعارف کرانے بھی یہ سویلائزڈ باربیرینز ہی تھے۔ نتیجہ لیکن پھر بھی مختلف نہ تھا۔ غزہ نے ایک بار پھر برطانویوں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔
6,500 برطانوی کیجولٹیز ہوئیں، عثمانی کیجولٹیز کی تعداد 2,000 کے قریب تھی، اور اتنی شرمناک شکست کے بعد جنرل مرے کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا اور ان کی جگہ ایڈمنڈ ایلن بی کو لایا گیا، اور ایڈمنڈ ایلن بی نے پھر غزہ پر اٹیک کرنے کی بجائے ایک دوسرا راستہ چنا، اور نومبر 1917 میں بیر شیبہ کی لڑائی میں عثمانیوں کو پچھاڑ کر فلسطین میں وہ داخل ہوئے، جس کے بعد چونکہ عثمانی آؤٹ فلینک ہو گئے تھے تو غزہ کو بھی خالی کرنا پڑ گیا، اور نومبر 1917 میں ہی وہ بدنام زمانہ اعلان بھی کیا گیا جس کو اعلان بالفور کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے برطانوی حکومت نے فلسطین کو یہودیوں کو دینے کا وعدہ کیا۔ کچھ آگے چلتے ہیں، 50 سال آگے چلتے ہیں 1967 کی طرف۔ 1948 میں اسرائیل کی ناجائز ریاست تو وجود میں آ گئی تھی، لیکن غزہ مصر کے کنٹرول میں چلا گیا تھا، غزہ اسرائیل کے کنٹرول سے باہر رہا تھا۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے عربوں کو ایک بہت بدترین شکست دی، اور یہ ایک ایسی شکست تھی جس میں عربوں نے کوئی خاص مقابلہ بھی نہیں کیا، ہر جگہ اسرائیل کو وداؤٹ اینی سگنیفیکنٹ کیجوالٹیز کامیابی ملتی تھی، لیکن جو ایکسیپشن تھا وہ ایک بار پھر غزہ کا شہر تھا۔ 5 جون 1967 کو اسرائیلی فورسز نے غزہ پر حملہ کیا اور ناکامی اٹھائی، اور غزہ سے پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ کرنل رفیع ایتان جو کہ بعد میں ایک بڑے ملٹری کمانڈر بھی بنے اسرائیل کے، جو کہ اس اٹیک کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے بھی فلسطینی سولجرز کی بہادری کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ مصری سپاہیوں کی نسبت فلسطینی سپاہی بہت زیادہ قربانی دینے پر آمادہ نظر آئے۔ بہر صورت اگلے دن 6 جون کو، جبکہ مصر کا فرنٹ پہلے ہی شکست کھا چکا تھا، غزہ پر اسرائیل نے ایک اور حملہ کیا جس میں کامیابی ہوئی۔ اس کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ مصری سپاہی اپنے فلسطینی بھائیوں کو اس طرح دفاع نہ دے سکے جس طرح انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور وہ پسپا ہو گئے اور فلسطینیوں کو اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ اس کے باوجود غزہ میں اتنا شدید مقابلہ ہوا کہ پورا جو اسرائیل کا مصری فرنٹ تھا، جس میں مصر جیسے بڑے ملک کو انہیں شکست سے دوچار کیا، اس کی آدھی کیجوالٹیز تقریباً صرف غزہ کے مقام پر ہوئی۔ اتنے سخت لڑائی کے بعد ہی وہ غزہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو سکے، لیکن غزہ پر قبضہ کر کے بھی وہ اس کے عوام کے اسپرٹ کو مسخر نہیں کر سکے، اور مسلسل اسرائیل کے خلاف ایک ریزسٹنس جاری رہی، جس کے نتیجے میں 2005 میں فائنلی اسرائیل نے اس بات کو بہتر جانا کہ وہ غزہ کو خالی کر دے اور اس کو ایک کنسنٹریشن کیمپ یا گیٹو میں تبدیل کر دے، جس میں فلسطینیوں کو بند کر دیا جائے۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ وہ ادھر بھی سیٹلمنٹس وغیرہ بنائیں گے اور آہستہ آہستہ اس پر انکروچ کریں گے، لیکن غزہ کے عوام کی ریزسٹنس نے یہ منصوبہ جب ناکام کر دیا تو انہوں نے غزہ پر جنگ اور ایک بلاکیڈ کی سزا مسلط کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پر اب غزہ کے ہیرو سٹی کا جو سٹیٹس ہے وہ مزید واضح ہوتا ہے۔ 5 دفعہ غزہ نے اسرائیل کے انتہائی بھرپور حملوں کا سامنا کیا۔ 2005 میں جب اسرائیل نے غزہ کو خالی کیا تو 2006 میں حماس کے لوگ غزہ میں پاور میں آ گئے اور اسرائیل نے ایک سخت بلاکیڈ کر دیا، نہ پانی اندر جا سکتا ہے اسرائیل کی مرضی کے بغیر، نہ کھانا، نہ دوائی، نہ کچھ اور۔ اسرائیل نے اس کو مکمل طور پر گھیر رکھا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غزہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے۔ اور پھر اس پر اکتفا نہیں کیا، بار بار اسرائیل کی طرف سے بربریت سے بھرپور حملے کیے جاتے ہیں۔ غزہ میں تو کوئی ایئر فورس نہیں ہے، کوئی فلسطینی اسپرٹ کے علاوہ ان کے پاس کوئی ویپن بھی نہیں ہے، لیکن اسرائیل کیل کانٹے سے لیس ہے اور ان کو تاخت و تاراج کرتا رہتا ہے۔ 2008 میں، 2012 میں، 2014 میں، 2021 میں اور اب 2023 میں 5 دفعہ غزہ پر خون ریز جنگ مسلط کی گئی۔ 2021 تک ایک اسرائیلی کے بدلے 25 فلسطینی مارے گئے، 6000 سے اوپر فلسطینیوں نے جان کا نذرانہ دیا، لیکن یہودی استعمار کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ اور اب 2023 میں ایک ایسا اٹیک حماس کی طرف سے لانچ کیا گیا جس میں 1400 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے، 400 سے اوپر اسرائیلی فوجی ماری گئے، اور اسرائیلیوں کی ایک کمزوری کو عیاں کیا گیا اور یہ شو کرایا گیا کہ اسپرٹ ویپن کے اوپر فتح حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اسرائیل کا رسپانس پریڈکٹیبلی بربریت سے بھرپور اور ایک چنگیز خان ٹائپ پالیسی جس میں ہر چیز کو تباہ کرنے کا رسپانس ان کا تھا، وہ ابھی بھی جاری ہے۔ 8000 سے اوپر فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، لیکن عالم اسلام کا یہ ہیرو سٹی ابھی بھی کھڑا ہے، ابھی بھی مقابلہ کر رہا ہے اور بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات کہتا چلوں کہ پروفیسر شاہد عالم جو کہ ایک زائنسٹ کے زائنزم کے ایک بہت بڑے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں اور زائنسٹ تاریخ کے ماہر ہیں، انہوں نے یہ بات اپنی کتاب اسرائیلی ایکسیپشنلزم میں لکھی کہ جب اسرائیل بنا تو عرب دنیا میں عرب نیشنلزم کا بت غالب تھا اور اسلام کی بجائے ایک
عرب قومیت کو ترجیح دی جا رہی تھی، اور یہ ایک جذبہ عربوں کو اسرائیل کے خلاف ابھارنے میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوا، اور عرب فوجوں کی طرف سے صرف بزدلی اور بے غیرتی کے مظاہرے ہی اکثر سامنے آئے، جیسا کہ 67 کی جنگ میں 4 عرب ممالک کی فوجوں کو اسرائیل نے صرف 6 دن میں ہرا دیا۔ لیکن اس عرب نیشنلزم کا جب بت کچلا گیا اسرائیلی بوٹوں تلے، تو ایک نئی فورس سامنے آئی جو کہ بہت زیادہ پاورفل تھی عرب نیشنلزم فورس سے، اور وہ تھی اسلام کی فورس۔ اور اگر آپ حماس کی بات کریں تو حماس بھی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو عرب قومیت کی بجائے اسلام کو فوقیت دیتی ہے، اور پروفیسر شاہد عالم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی وکٹریز نے اس بات کو انشور کیا کہ اب اسلامی رسپانس جنریٹ دے گا جو جنریٹ کرے گا، جو کہ پچھلے والے رسپانس سے کہیں زیادہ پاورفل ہوگا۔ اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ غزہ ایک ہیرو سٹی ہے، اس میں یہ چیز ہے کہ غزہ والے چونکہ مقابلہ کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، تو پورے عالم اسلام میں، پورے 4 دانگے عالم میں اس کا ڈنکا بھی بجتا ہے۔ اسرائیل کے مظالم بھی آشکارا ہوتے ہیں، غزہ والوں کی بہادری بھی آشکارا ہوتی ہے، اور وہ ابھی تک کھڑے ہیں ایک سیسا پلائی چٹان کی طرح، اور شاید یہی وہ چنگاری ہے جس سے انشاءاللہ فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کی سحر ہوگی۔ تو اس لحاظ سے ایک جو غزہ کا شہر ہے وہ نہ صرف اسرائیلیوں کے دانت کھٹے کرتا ہے بلکہ عالم اسلام کے اتحاد کے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس شہر پر ہونے والے مظالم اور اس شہر کی بہادری کو دیکھ کر پورا عالم اسلام، میں نااہل اور کرپٹ حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان کے علاوہ پورا عالم اسلام غزہ کے پیچھے کھڑا ہے، اور انشاءاللہ فلسطین کی آزادی تک کھڑا رہے گا۔ انشاءاللہ حماس کے اٹیک کو اور اسرائیلی اسٹریٹجیز کو ہم اپنی ایک تو اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی کے لیے ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔